أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب متعلمات کو شعبہ تعلیم القرآن جوکے کے تحت اردو زبان میں آن لائن قرآن کلاس میں ہماری پوری G6 ٹیم کی جانب سے خوش آمدید۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم قرآن کریم کی اس پیاری تعلیم کو سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والی ہوں، آمین۔ آج کی تلاوت قرآن کریم کے لیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 منتخب کی گئی ہے۔ جی پیاری بہنوں میں سے کوئی ایک بہن کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم، ہماری آج کی پہلی پارٹیسپینٹ ہے G6002۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز تعوذ تسمیہ کے ساتھ شروع کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ انا اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہوئے اس رستہ پر ڈال دے جو کامل غلبہ والے اور صاحب حمد کا راستہ ہے۔ ابراہیم آیت نمبر 2۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کے بیان کے لیے آج کی حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ شاملات میں سے ایک شاملہ پیش کریں گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک آن کر دیجیے۔ G6103۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی غم یا حزن پہنچے اور تو وہ یہ دعا کرے کہ اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، تو نے جتنے بھی نام اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں یا علم غیب میں اپنے ساتھ مخصوص کیے ہیں، ان سب کا واسطہ دے کر میں عرض کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے اور اسے میرے غم اور رنج کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا غم اور حزن دور فرما دے گا اور اس کو کشائش میں بدل دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ فرمایا ہاں، ہر سننے والے کو چاہیے کہ اسے یاد کر لے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔
हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के कुरान करीम से मुताल्लिक पुरमारफ और सब कामोज इरशाद मुबारक मलफूजात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 530 से लिया गया है। जी एडमिन प्लीज किसी एक बहन को माइक दीजिएगा। G6076. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज शुरू कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान शरीफ को खुदा ताला ने खैर कहा है, चनाचे फरमाया वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। बस कुरान शरीफ मारिफ और उलूम के माल का ख़जाना है। खुदा ताला ने कुरानी मारिफ और उलूम का नाम भी माल रखा है। दुनिया की बरकतें भी इसी के साथ आती हैं। इरशाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, मलफूजात जिल्द अव्वल सफ़ा 530। जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। क्लास के आदाब। आप सब बहनों से गुजारिश है कि कुरान क्लास के आदाब का ख्याल रखें और कुरान क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखें। क्लास में अपनी दुरुस्त आईडीज के साथ दाखिल हों। नई आने वाली शामिलात से गुजारिश है कि अगर आप क्लास में कुछ पढ़ना चाहती हैं तो अपना हाथ रेस करने की ऑप्शन को इस्तेमाल करें और हमारी तरफ से भेजे गए इनविटेशन मैसेज को एक्सेप्ट करें जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। जज़ाकिल्लाह। जी प्लीज स्लाइड चेंज कर दीजिए। आप सब बहनों की याद दहानी के लिए गुज़श्ता क्लास के बारे में की गई अनाउंसमेंट्स की तफसील कुछ तब्दीली के साथ दर्ज झैल है। G6 तलफ़ुज़ क्लास के लिए जो बहनें 25 बेहतरीन तिलावत मुकाबला में हिस्सा लेना चाहती हैं वो सूरा मरियम, सूरा रहमान या सूरा वाक़िया में से किसी एक सूरा की पहले रुकू की तिलावत की रिकॉर्डिंग भेजें और इसकी जो लास्ट डेट है, आखिरी तारीख है वो 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर तक इन तीनों सूरतों में से किसी एक सूरत की पहले रुकू की रिकॉर्डिंग हमें 10 अक्टूबर तक भेज दें। और जो बहनें G6 हिफ्स क्लास के लिए शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिशमंद हैं वो सूरा रहमान, सूरा वाक़िया को पहले मुकम्मल याद करें, फिर हिफ्स शुदा सूरा के तीसरे रकू की सही तलफ़ुज़ के साथ और जुबानी तिलावत को रिकॉर्ड करके भेजें। सूरा रहमान का तीसरा रकू शुरू होता है वालिमन खौफा मक़ाम रब्बिही जन्नतान और सूरा वाक़िया का रकू शुरू होता है फला उक़सिमु बिमा वाक़िइन नुजूम। बहनें इन दोनों मुकाबला जात में हिस्सा ले सकती हैं। आप अपनी रिकॉर्ड की हुई तिलावत अपनी आईडी के साथ अलग-अलग इरसाल करें, यानी अगर आपने दोनों में से किसी भी दोनों में हिस्सा लेना है तो दोनों की रिकॉर्डिंग आपने अलग-अलग अपनी आईडी के साथ हमें इरसाल करनी है और ये नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर आपने हमें भेजनी है। जी जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज हमारे मोहतरम साथी टीचर आप सबके लिए बहुत ही अहम मालूमात पर मबनी एक प्रेजेंटेशन पेश करेंगी जिसका उन्वान है आयत कुरानिया के मसनून जवाबी कलिमात। जी प्लीज एडमिन माइक दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज मुताल्लिमात G6, आपको खुशामदीद कहती हूँ और हमेशा की तरह अपने क्विज की बजाय आज हमारा सबक मुस्तहबात है, यानी प्रेफर्ड जवाबात, मसनून जवाबी जबकि कुरान मजीद की कोई सूरतें या आयात तिलावत हो रही हों तो उनके बाद पढ़ी जाती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान करीम की बाज़ आयात पढ़ने या सुनने के बाद खुदा ताला के हुज़ूर नफ्स मज़मून के मुताबिक दुआया अल्फाज
یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. جزاک اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرآن کریم کی بعض آیات پڑھنے یا سننے کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور نفس مضمون کے مطابق دعائیہ الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے. اس سنت کی اتباع میں یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے. اس کی عام مثال نماز جمعہ میں ملتی ہے، جس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بالعموم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی جاتی ہے. امام اور مقتدی آیات کے مضمون کی مناسبت سے درج ذیل الفاظ میں خدا تعالیٰ کے حضور اپنے جذبات کا اظہار اور دعا کرتے ہیں. جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں اس کی دوسری آیت جو ہے، جب یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے مسجد میں یا نماز کے جمعہ کی نماز میں خاص طور پر، تو اس کے جواب میں ہمیں ایک ہلکی سی آواز سی آتی ہے کہ بہت سے لوگ اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ وہ جوابی کلمہ ہے جو کہ سننے والے بولتے ہیں. اسی طرح سورہ غاشیہ میں بھی جب اس کی آخری آیت تلاوت کی جاتی ہے جو کہ 27 ہے، جو ثم ان علینا حسابہم، تو اس پر بھی جوابی کلمہ ہوتا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. عام طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے حاسبنی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جو کہ سب نے آپ لوگوں نے یہی یاد کیا ہوگا، لیکن حاسبنا کا مطلب ہے ہم سب کا، تو اس میں ذرا سی دعا وسیع ہو جاتی ہے اور سب کے لیے اجتماعی دعا ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ حاسبنی یا حاسبنا دونوں ہی کہیں، دونوں میں سے کوئی بھی کہیں بہتر، دونوں ہی ٹھیک ہیں. اس کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی بھی جب ہم آخری آیت پر پہنچتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کا جوابی کلمہ یا رسپانس مومنین کا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آمین. تو یہ آپ کو تو شاید بہت اچھی طرح پتہ ہوگا. اس کے بعد دوسری کچھ چند آیات ہیں جن پر ہم کچھ کہتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے. وہ ہے سورہ رحمان کی 14ویں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ 31 مرتبہ اس سورت میں آئی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کہنا ہوتا ہے لا بشیء من نعمika ربنا نکذب فلک الحمد. اور یہ 31 مرتبہ غالباً اپنے دل میں آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اگلی سورہ ملک آیت 31، یہ بھی اس کی آخری آیت ہے، اور یہ ہے فمن یأتیکم بماء معین. اللہ، اس کا جواب ہے اللہ یأتینا بہ وہو رب العالمین. چوتھی جو ہے سورت وہ ہے سورہ قیامہ، اس کی 41 آیت جو ہے وہ ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. تو اس کا جواب ہے بلا انہ علی کل شیء قدیر. پھر سورہ 3 ہے، اس کی 9 آیا ہے جو کہ آخری ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین. اس کے لیے ہمیں ہمیشہ کہنا ہوتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. چھٹا ہے سورہ نصر، اور اس کی بھی جب یہ آخری آیت ہے اس پر بھی کہا جاتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر
तो इस इन्नहु काना तवाबा, तो इसका भी हमें ये कहना होता है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। आयते कुरानिया के अमूमी जवाब। अब कुछ आयात हैं कुरान की जो जिनके लिए जब कोई के मसलन मोमिनीन कोई दुआ पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसके लिए कहते हैं आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जहां खुदा ताला के अजाब का जिक्र हो, आयात, हाँ जी, मोमिनीन की दुआ ये होती है जब कोई अच्छी सी दुआ पढ़ी जा रही हो तो हमें कहना चाहिए आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी तरह जहां खुदा ताला के अजाब का जिक्र हो वहां हम कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ला तुअज़्ज़िबना, कि अल्लाह मियां हमें ये अजाब ना देना। इसी तरह तीसरा है जहां खुदा ताला की रहमत और आफत का जिक्र हो वहां पर अल्लाहुम्मा अरहमना, और जहां खुदा ताला की मग़फ़रत और बख्शिश का जिक्र हो वहां हम कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना। इसी तरह आगे है कि जहां जन्नत और इसकी नौमा का जिक्र हो वहां हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अदखिलना फी रहमतिक, और जहां अल्लाह ताला के इल्म कामिल का जिक्र हो तो हम दुआ उसी वक्त करते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। जहां खुदा ताला के अंबिया और मुरसलीन का जिक्र हो तो हम कह सकते हैं सलामुन अला अलल मुरसलीन, यानी मुरसलीन पर सलाम हो। जहां इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र हो तो हमें कहना चाहिए अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें इनमें से बना दे, यानी हमें भी उनमें से बना दे। इसी तरह जहां सजा याफ्ता लोगों का जिक्र हो तो वहां हमें कहना चाहिए अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ला तजअलना मिनहुम, यानी ए अल्लाह हमें इनमें से ना बनाना। और उसके बाद है कि जहां अहकाम खुदाबंदी का जिक्र हो वहां हमें हमेशा ये पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा औज़िअना अन नअमला सालिहा, ए अल्लाह हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर एक, अब मैं अपने हज़रत मसीह मऊद के इस शेर पर ये अपना फिनिश करती हूँ। दिल में यही है हरदम तेरा सहीफा चूमूं, कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अब हम अपने गुज़श्ता अस्बात की दोहराई कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इजहार के साथ पढ़ना। हम अपने पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि इजहार के साथ कैसे पढ़ा जाता है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ अलिफ हमजा हा आइन हा गाइन खा में से कोई हर्फ आ जाए तो इनको पढ़ते हुए नून की आवाज में गुन्ना पैदा नहीं करते और इसे साफ और वाज़े पढ़ते हैं। इसे इजहारे हल्की भी कहते हैं। जैसे नून साकिन या तनवीन में से कोई भी हरूफ आ जाएं और उनके बाद अगर हरूफ हल्की हों तो हम इनमें नून में गुन्ना पैदा नहीं करते और वाज़े और साफ पढ़ते हैं। जैसे नून साकिन है और उसके बाद हमजा है तो हम इस नून को क्लियर पढ़ेंगे, साफ और वाज़े पढ़ेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे। यन आउन, मन आमाना। याद रखें, मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम ना हो तो हमेशा इसको भी बगैर गुन्ना के साफ और वाज़े अदा करते हैं। जैसे लम यलिद, लम यूलद। जज़ाकिल्लाह। अब मैं अपनी साथी टीचर से दरख्वास्त करूंगी कि वो आपको आज का उसूल पढ़ाएं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक जो है वो नून साकिन और इख्फा के उसूल पर है। आप अगर मुझे 1 मिनट दें तो मैं इसको स्लाइड शो पे डाल देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो हमारा आज के सबक के 2 हिस्से हैं। पहला सबक जो हमारा है, पहला हिस्सा नून साकिन और तनवीन का इख्फा, यानी उसूल हमने आज इख्फा का सीखना है, और दूसरे हिस्से में हमने सीखना है कि मीम साकिन का इख्फा कैसे होता है। तो देखते हैं कि नून साकिन के ऊपर ये सबको पता है, ये छोटी सी बड़ी कॉमन सी बात है, सिर्फ एक दोहराई के लिए आपको बता देती हूँ कि नून के ऊपर जब सुकून होता है तो हम इसको नून साकिन कहते हैं। सिर्फ आप ये याद रखें कि नून साकिन जो है वो एक लफ्ज के दरमियान में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। नून साकिन जो है, सिर्फ आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन जो तनवीन की जो हरकत है वो लफ्ज के दरमियान में कभी नहीं आती, हमेशा लफ्ज के आखिर में आती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रही हैं, यहाँ दम्मातैन की तनवीन है, फतहतैन और कसरातैन की। ठीक है, बेशक नून साकिन और तनवीन इनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ये हमें पता है कि इनकी आवाज दोनों की एक जैसी निकलती है। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि तनवीन के लफ्ज के आखिर में, हर जो तनवीन की हरकत है इसके आखिर में एक नून साकिन होता है। ठीक है, एक हरकत पढ़ी जाती है, दूसरा नून साकिन होता है, जो लिखने में नहीं आता लेकिन पढ़ने में आता है। इसलिए नून साकिन और तनवीन का जो उसूल है, इसमें जब हम ये सीखेंगे, इख्फा और इजहार का उसूल कर चुके हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली दोनों ही नून साकिन ही हैं। ठीक है, तो हमने एक और चीज भी याद रखनी है कि नून साकिन और तनवीन के 4 उसूल होते हैं। ठीक है, पहला इजहार, जो अभी आपको दोहराई की गई है, सबक असबाक की दोहराई में इजहार हम कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा उसूल होता है इदगाम का उसूल, उसके बाद है इखलाब, और चौथा इख्फा का उसूल है। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि इजहार का उसूल आपने अभी दोहरा लिया, और अभी आपको बताया है, हमारी इंचार्ज साहबा ने जो दोहराई की, उन्होंने बताया कि 6 हुरूफे हलकी होते हैं, हमजा, अलिफ, हा, आइन, हा, गैन और खा। और इनके से पहले जो है नून साकिन के या तनवीन के बाद अगर ये 6 हुरूफे हलकी आते हैं तो उस नून को साफ और वाजे अदा किया जाता है, जैसे यहाँ आप मिसालों से देख रहे हैं। ये एक छोटी तहमीद में इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि ताकि आपको इख्फा का उसूल और बेहतर समझ आ सके। तो अगर आप इन 6 या 7 अगर हालिफ और हमजा को अलहदा पढ़ेंगे तो फिर आप 7 हुरूफे हलकी को अपने जहन नशीन करने की कोशिश करें। उसके बाद हमने इखलाब का उसूल भी पढ़ लिया है, जो मेरे ख्याल में आज से 2-3 क्लासों पहले हमने पढ़ा था कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरफे बा हो तो नून साकिन की आवाज को मीम साकिन में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ मिसाल है, सुम्बुलातिन युमिन बिल्लाही। सो इस अमल को, यानी नून साकिन की आवाज जो मीम में बदलती है, इस अमल को हम इखलाब कहते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी दोहराई है। अगर आप वो 6 हुरूफे हलकी या हुरूफुल इजहार और बा, इनको आप याद रखें तो आगे हम जाते हैं, क्योंकि ये इख्फा का जो उसूल है वो कुछ हुरूफ के ऊपर होता है, तमाम हुरूफे तहज्जी पे नहीं होता। सो नून साकिन या तनवीन में जो इख्फा होता है, इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया कि हुरूफे हलकी क्या हैं, जो 6 हुरूफुल इजहार हैं वो हो गए। उसके बाद आपने याद रख लिया कि एक हर्फ है बा का जिसपे आप इखलाब करती हैं, ये 7 हुरूफ हो गए। उसके बाद एक और किस्म है हुरूफ की जो यरमलून बयान की जाती है। ठीक है, ये मरकब है इन 5 हुरूफ का, या, रॉ, मीम, लाम, वाव और नून। इसको हम अगर इकट्ठा याद कर लें तो यरमलून लिखते हैं हम इसको। इसके इन हुरूफ का जो होता है कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद ये 5 हुरूफ आते हैं तो इनके ऊपर इदगाम होता है। लेकिन इस इदगाम की जो तफसील है वो आइंदा इस असबाक में आएगी। आप सिर्फ इन हुरूफ को याद करने की, जहन नशीन करने की कोशिश करें। सो नून साकिन और तनवीन का इख्फा किस तरह होता है, आपने इस सबक में, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 28 हुरूफे तहज्जी हैं।
ٹھیک, جس میں سے 6 حروف حلقی ہیں جو ہم نے ریوائز کر لیے. اس کے بعد حروف یرملون کا میں نے آپ کو بتایا, ان کی تعداد بھی 6 ہے اور ان کے اوپر ادغام کا اصول ہوتا ہے, وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ایک جو حرف ہے با کا جس پہ اقلاب ہوتا ہے. تو اگر ہم ان 3 حروف حلقی, حروف یرملون اور با کو ایڈ کریں تو ان کی تعداد بنتی ہے 13. 28 میں سے اگر آپ یہ 13 حروف نکال دیتی ہیں تو باقی بچے 15. ان 15 حروف جو ہیں ان پر ہم اخفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اخفا یہ حروف اخفا ہیں, حروف اخفا کہلاتے ہیں یا ان حروف کے اوپر اخفا ہوتا ہے. تا, ثا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف اور کاف. ان کے اوپر ہم اخفا کرتے ہیں. اخفا کیا ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کی آواز کو ہلکے غنہ سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے ہم دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اخفا کا جو نون ہے اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے. اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ تالو سے نہ لگے. جب ہم غنہ کرتے ہیں تو ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ اپر پیلٹ جو ہے ہمارے منہ کا اس سے لگ جاتی ہے. اس کی یہ ٹیکنیک ہے کہ اس کی زبان کی جو نوک ہے اس کو تالو سے نہ لگنے دیں, اوپر اٹھائیں لیکن تالو سے نہ لگنے دیں, اور باقی جو آواز ہے نون کی وہ آپ ناک کے بانسے سے ادا کریں, یعنی نوز پائپ سے. جیسے یہ چھوٹا سا ڈائیگرام ہے, یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ کی ناک ہے, یہ نوز پائپ ہے, یہاں سے نون کی آواز آپ نے جاری کرنی ہے, اور زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں لیکن تالو سے اپر پیلٹ سے ٹچ نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی ایگزامپلز ہیں جو اخفا کی ایگزامپلز ہیں. 1-2 لائنز, ایک فرسٹ لائن میں پڑھ دیتی ہوں, اس کے بعد پھر میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کسی پارٹیسپینٹ کو پلیز ان میوٹ کر دیں. تا جو ہے حرف اخفا ہے, اور اس کو ہم پڑھیں گے منتبا. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے جو اخفا کا حرف ہے. نہ یہ حرف حلقی ہے, نہ یہ حرف یرملون ہے, نہ یہ با ہے, اس لیے یہاں اخفا کرنا ہے. یہاں بھی یہی مثال دی گئی ہے. تو ایڈمن پلیز کسی ایک پارٹیسپینٹ کو ان میوٹ کر دیں تاکہ وہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. جی, G6106. G6106. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پریکٹس کریں یہاں سے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منصورا فمن ثقلت تنجیکم من جاء اندادا اندادا من دابتن. یہاں پہ اپنی اخفا نہیں کیا, اس کو پھر سے ٹھیک کر. ہے, من دابتن. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. ایڈمن آپ کسی اور کو موقع دے دیں پلیز. G6108. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ یہاں سے پریکٹس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ينذر فإن زللتم أنزل فمن زحزح الإنسان من سوء. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی آپ نے غنہ کی آواز, اخفا کی آواز ادا کی ہے, ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ایڈمن کسی اور کو دے دیں پلیز. G6307. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پریکٹس کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنشآت فمن شهد اور پڑھ لیں اس کو. فمن شهد اس سے مجھے ڈراپ کی آواز آ رہی ہے. فمن شهد ایک دفعہ اور کوشش کریں. فمن شهد. آپ کوشش اچھی کریں انشاءاللہ. ادھر پڑھیں, اس والے حرف کو پڑھیں ذرا. جی. ينصركم 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 ولمن صبر. آپ اپنی زبان کو اٹھا رہی ہیں اوپر کی طرف, لیکن اس کا جو نوک ہے زبان کا, ٹپ آف یور ٹنگ, اس کو نہ چھونے پیلٹ کو اپنی. اوکے میں دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں. ولمن صبر. بہتر ہو رہا ہے, بہتر ہو جائے گا. جی. مردود. تو جب آپ اخنون کی آواز جاری کر رہی ہیں تو وہ ناک سے جاری کر رہی ہیں نا. جی. ایک دفعہ اور کوشش کریں. مردود. جی. مندل. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیں پلیز. G6009. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی, یہاں سے پڑھیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان طلعوا. جی, اخفا کی آواز ہوتی ہے, نون کی آواز کو مخفی پڑھتے ہیں, کنسیل کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. پورا نون نہیں ادا کرنا. اگر آپ اپنی زبان کی نوک کو تالو سے لگائیں گی تو نون برا ادا ہوگا. زور نہیں لگانا, سافٹلی پڑھیں اس کو. ان طلعوا. پڑھیں, ان نہیں پڑھنا. ان طلعوا ابھی بھی نہیں ٹھیک ہوا. اس کو پڑھیں. من طیبات. پورا نون نہ پڑھیں, من نون کو ناک سے پڑھیں. اگر آپ اپنی زور لگائیں گی نا اوپر کی طرف تو پھر نون پورا ادا ہو جاتا ہے. نون کو مخفی پڑھنا ہوتا ہے, کنسیل کرنا ہوتا ہے. ایسی آواز ہوتا ہے. من طیبات. آگے کوشش کریں. ولتنظر. ابھی بھی نہیں ہو رہا. آپ ولتنظر. کچھ بہتر ہوا, الحمدللہ کچھ بہتر ہو گیا. جی. من ظہیر. پھر آپ نے نون پورا پڑھ دیا. اس کو کنسیل کریں, ناک سے نون کی آواز کو جاری جی میں کوشش کر رہی ہوں. ایک دفعہ. من ظہیر. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جزاکم اللہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی پریکٹس کرتی رہیں انشاءاللہ. اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے پھر سنیں, اور ٹیکنیک کو جو میں نے بتائی ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بہتری آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ایڈمن ایک پارٹیسپینٹ کو انمیوٹ کر دیں پلیز. G6254. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہاں سے پڑھیں. الانفال. نون کی اس آواز کو آپ نے پورا نون نہیں پڑھنا. الانفالو نہیں پڑھنا, الانفالو پڑھنا ہے. الانفال. جی الانفال. اس کو کوشش کریں. من فطور. فا کے اوپر دمہ ہے. من فطور. فا کے اوپر دمہ ہے, فو ہے. فطور. فطور. جی. منقلب. 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 من قواریر. من قواریر. فا کا اصول سیکھ رہے ہیں نا. من ناک سے آواز. من. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتی رہیں. یہ والا پڑھنے کی کوشش کریں. منکم. منکم. منکم.
من काना, من काना, नून को पूरा नहीं पढ़ते, मन नहीं पढ़ना हमने, ठीक है? ठीक है। इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आपने, इंशाल्लाह ताला कीप प्रैक्टिसिंग, इंशाल्लाह ताला जरूर आपको ये उसूल भी समझ आ जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह आपका। हमारा जो आज के उसूल का दूसरा हिस्सा था वो मीम साकिन पे इख्फा कैसे करना है हमने, ठीक है? तो उसको हम मीम साकिन पे जो इख्फा होता है हम उसको इख्फाए शफवी कहते हैं, ठीक है? शफवी होंठों को कहा जाता है, और क्योंकि मीम की आवाज होंठों जो उसका एग्जिट है, जो उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट है, मखरज जो है वो होंठ है हमारे, इसलिए इसको इख्फाए शफवी कहा जाता है। तो मीम साकिन की आवाज का इख्फा जो है, यानी इख्फा का मतलब है हल्के गुन्ने से जो पढ़ना होता है, उस वक्त होता है जब इसके बाद हरफे बा आता है, ठीक है? और इसकी ये मिसाल यहाँ पे है, कुंतुम बिही, बिही तरमीहिम बिहिजारतिन अहलामुहुम बिहाजा। मीम साकिन की जो आवाज है वो बा में जाती है, हल्के से गुन्ने के साथ आवाज इसमें दाखिल होती है, और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए आवाज को ठहराया जाता है। जज़ाकुमुल्लाह हसनुल जज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा सबक यहाँ पे खत्म होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम आज के पढ़ाए गए उसूल और पिछले पढ़ाए गए तमाम उसूलों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपको सूरह रहमान की तिलावत की प्रैक्टिस करवाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے، اور پچھلی کلاسوں میں اور آج کی کلاس میں سیکھے گئے اصول کی مشق کریں گے۔ میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ متعلمات میں سے کسی متعلمہ کو موقع دیں۔ G6390. G6390. Okay. السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ یہاں سے تعوذ کے ساتھ آیت نمبر 37 فبی آئی جی یہاں سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فإذا انشقت السماء فكانت فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جی جزاک اللہ۔ جی آپ نے بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ۔ جی ادھر آپ نے پھر کریکشن بھی کر لی، فکانت، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مدہ ہے، اس کو پڑھیں گے الف بھی ساتھ، فکانت وردتن کالدہان۔ آپ بتا سکتی ہیں جو اصول آج ہم نے پڑھا ہے؟ جی آج ہم نے اخفاء کا اصول پڑھا ہے اور اقلاب کا پڑھا ہے، اور یہاں پہ وردتن کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ہلکی
اور یرملون اور با کے علاوہ آ رہا ہے قاف، یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ اخفا کیا ہے۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ نے وضاحت کی۔ جی ایک اور طرف توجہ دلانی تھی آپ کو، جب آپ پڑھی تھی نا فابی ای آلائی، تو یہ جو ای ہے نا، یہ لا کے ساتھ ملا کے پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ای ربکما نہیں، ایک دفعہ پھر ذرا کوشش کریں اس کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، جزاک اللہ۔ جی ایڈمن آپ کسی ایک اور بہن کو موقع دے دیجیے۔ G6213. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آیت نمبر 40 فَيَوْمَ، یہاں سے شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی آگے بھی پڑھ لیں ایک آیت۔ اوکے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ جی جزاک اللہ۔ جی جب آپ نے پہلی آیت کی تلاوت کی فَيَوْمَئِذٍ لَا، یہ جو لا ہے نا یہ موٹا نہیں پڑھنا، اس کو یہ لام الجلالہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مشدد لام تو ہے لیکن وہ صرف اللہ کے نام میں ہو تو اس کو موٹا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں فَيَوْمَئِذٍ لَا، جی ابھی بھی ذرا اسمائل سے پڑھیں اس طرح فَيَوْمَئِذٍ لَا، ٹھیک ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا، جی اور یسألو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ الف ہے، یہ آئین نہیں ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دوبارہ کوشش کریں۔ یسألو، ٹھیک ہے؟ یسألو، یسألو، یہ لو لمبا بھی، اب آپ نے لو تھوڑا سا لمبا ہو گیا، یسألو، یسألو۔ جی پھر کوشش بعد میں بھی کریں، اس کو پریکٹس کریں، یسألو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک آ بھی جو ہے یہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے اور لو کو بھی یسألو، اور یہ حمزہ الف ہے، عین نہیں ہے۔ عن ذنبہ انس ولا جان، عن ذنبہ انس ولا جان، جان، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا یہاں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تشدید ہے اس لیے ملائیں گے بھی اس کو، جان، ٹھیک ہے؟ اور غنہ کریں گے۔ اب 2 حروف اس طرح کے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد، جن پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ یہ اینڈ پہ آ رہا ہے، آخر پہ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تشدید اور غنہ دونوں کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں آج ہم نے جو اصول پڑھا اس کو آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ یہاں پہ انزم نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے علاوہ چونکہ اخفا، یرملون اور حروف حلقی کے علاوہ زا آیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زال، زال آیا، جی جی شاباش۔ یہ دیکھیں یہاں اخفا کریں گے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، آگے زال آ گیا ہے، اور یہ کون سا رول ہے؟ نون ساکن، یہ اقلاب ہے، جی یہ اقلاب ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بتایا نون ساکن کے بعد بالکل با آ گیا ہے تو نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں اور اسی کو اقلاب کا رول کہتے ہیں۔ یہ دونوں اصول آج ہم نے سیکھے ہیں اور یہ دیکھیں اسی لفظ میں، اسی آیت میں آ گئے ہیں وہ،
اور یہ بھی اخفا ہے, یہ بھی اخفا ہے. جی جی. اور اس میں یہ مجھے بتائیں فَيَوْمَئِذٍ یو یہ کیا ہے؟ یہ یو یہ حروف لین ہے. جی شاباش, یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے یعرف, ٹھیک ہے, یو عین ہے, یعرف. یعرف یہ حمزہ ساکنہ ہے. جی, اور اس کی عین کی آواز ذرا واضح نکالیں, ٹھیک ہے. یعرف فل مجرمون. اور یہ بتائیں اس میں را تفخیم را ہے یا ترقیق را؟ باریک پڑھیں گے یا موٹی اس کو؟ جی اس کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ اس کے نیچے کسرہ ہے. اس کے نیچے جی کسرہ ہے. اور یہ والا دیکھیں فَيُؤْخَذُ, فَيُؤْخَذُ, یہ دیکھیں یہ بھی حمزہ ہے, حمزہ ساکنہ. جی اس کو عین کی آواز نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. فَيُؤْخَذُ. اور یہاں آپ نے پڑھا تھا بِالنَّوَاصِي, اس کو آپ نے لمبا نہیں کیا تھا, یہ حروف مدہ ہے اس لیے اس کو اس کا ٹائم جو ہے وہ 2 سیکنڈ ہے. بِالنَّوَاصِي, ٹھیک ہے. اور وَالْأَقْدَامِ, دوم نہیں, دال جو ہے یہ اس کو موٹا نہیں ادا کرتے. اوکے ٹھیک ہے. وَالْأَقْدَامِ, دوم نہیں, اس طرح سے پڑھیے وَالْأَقْدَامِ. وَالْأَقْدَامِ, جی بالکل ٹھیک. اور قاف یہاں بتائیں, یہ آپ نے جرک دے کے پڑھا, کیا ہے یہ؟ یہ کلکلہ ہے. جی کون سی قسم ہے کلکلہ کی؟ جہاں پہ ذرا زیادہ جھٹکا, تھوڑا سب سے تھوڑا کلکلہ کیا جاتا ہے, ہلکی جنبش دیتے ہیں اور یہ لفظ کے درمیان میں آتا ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ, آپ نے کافی سارے رول بہت اچھے طریقے سے بتائے, جزاک اللہ. جی ایڈمن کسی ایک اور بہن کو موقع دے دیجیے. G6379. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آیت نمبر 43 فابی آئی جی آخری لائن سے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی جزاک اللہ, ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھی تلاوت کی. جی آپ مجھے بتائیں کہ اس والی آیت میں 46 میں 45 یہ یطوفون, اس میں اس لفظ میں کوئی تفخیم والا حرف ہے جس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں؟ جی تو کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں آپ مجھے کوئی بتائیں, یہ جو حمیم آن, اس میں کیا اصول ہے؟ یا ہم میم کی آواز کو کلیئر پڑھیں گے, نون ساکن اور تنوین کی آواز کو؟ جی ہم یہاں پہ اس کو اظہار سے, نون کو اظہار سے پڑھیں گے کیونکہ آگے الف کے اوپر فتح اشبائیہ ہے, یعنی وہ حمزہ ہے, تو جب حمزہ آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو اظہار سے ادا کرتے ہیں. جی حمزہ الف ہے, اشبائیہ تو چلیں وہ بعد میں ہے کہ اس کو لمبا کیا جاتا ہے, یہ حمزہ الف ہے, ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ تلاوت کی. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. ایڈمن کسی ایک اور بہن کو موقع دیں. G6226. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آیت نمبر 47 ولیمن یہاں سے شروع کیجیے تاوز کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ جی جزاک اللہ. جی آپ مجھے یہاں بتائیں ولیمن، اس کو نون کو ظاہر کریں گے یا اس کی آواز کو غنہ کریں گے؟ اس پہ نہیں اخفا کرنا تھا، میں نے کر دیا جی تھا. جی جی ٹھیک ہے، اس پہ ظاہر کر کے نون کی آواز میں پڑھیں گے، چونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے خا. یعنی کتنے ہوتے ہیں حروف حلقی؟ 6 ہوتے ہیں. 6 ہوتے ہیں، اور خا جو ہے ان میں سے ایک ہے، اور یہ تفخیم سے پڑھا جانے والا بھی حرف ہے. اور یہاں بھی آپ نے مقامہ جو پڑھا، یہ اس میں بھی قوف جو ہے وہ تھک آواز سے پڑھا جانے والا ہے، مفخم ہے، مقام. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس آیت کو آپ ایک دفعہ بس پڑھ لیجئے ولیمن سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ٹھیک ہے، ربی ہی، رب اس میں تھک ہوگا، فتح کے ساتھ ہے، ربی ہی جنتان. رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ٹھیک ہے، اور اس میں خاص خیال رکھیں کہ خا، ٹھیک ہے، خوف یہ تھک ہے، اس کو بھی پر کر کے آواز میں پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی آج ہم اپنی مشق کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور اپنی انچارج سبق کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب ہم پر حکمت نسائی میں ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز پیش کریں گے. جی ایڈمن پلیز مائک آن کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آسمان پر وہی عزت پائے گا جو قرآن کو عزت دے گا، اور قرآن کو عزت دینا یہی ہے کہ اس کے سب حکموں پر عمل کیا جائے. قرآن کی عزت یہ نہیں ہے کہ جس طرح بعض لوگ شیلفوں میں اپنے گھروں میں خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر قرآن کریم رکھ لیتے ہیں اور صبح اٹھ کر ماتھے سے لگا کر پیار کر لیا اور کافی ہو گیا، اور جو برکتیں حاصل ہونی تھی ہو گئیں. یہ تو خدا کی کتاب سے مذاق کرنے والی بات ہے. دنیا کے کاموں کے لیے تو وقت ہوتا ہے، لیکن سمجھنا تو ایک طرف رہا، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ 1-2 رکوع تلاوت ہی کر سکیں. بس ہر احمدی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی اور اس کے بیوی بچے بھی قرآن کریم پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی طرف توجہ دیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تفسیر پڑھیں. خطبہ جمعہ 24 ستمبر 2004. اللہم اید امامنا بروح القدس وبارک فی امورہ وامرہ. اے اللہ ہمارے امام کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما اور ان کی عمر اور کام میں برکت عطا فرما. آمین. جزاکم اللہ. آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ. جی کلاس کے آخری حصے میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں، اور بہنوں میں سے کسی ایک بہن سے گزارش ہے کہ وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کے لیے آئیں، اور ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی بہن کو مائک دیجیے پلیز. G6007. G6007. Okay. G6088. G6088. G6025.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعوذ کے ساتھ شروع کیجیے گا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی جزاک اللہ. یہ سیکنڈ آیت آپ دوبارہ پڑھیں. اللہ الصمد. اس میں تھک لیٹر ہے، صاد بھی اور لام الجلالہ بھی ہے. اس کو تھوڑا سا تھک کریں. آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. مجھے لگا کہ تھوڑا سا اور مور تھک ہونا چاہیے. اللہ الصمد. صاد کو صاد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. جی جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہت اچھی کوشش آپ کی ماشاءاللہ. جی ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے گا. G6297. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعوذ کے ساتھ شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جزاک اللہ ماشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا پڑھا. مجھے یہ لگا یہاں پر کل آپ دوبارہ پڑھیں گی یہ والی لائن. جی. قل اعوذ برب الفلق. جی ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے. پہلے مجھے لگا تھا کہ آپ لام کے اوپر تھوڑا ٹھہری ہیں، لیکن اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا جزاک اللہ. جی ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے گا. G6017. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعوذ کے ساتھ شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کی آواز گلے سے نکالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی جزاک اللہ. یہاں مجھے بتائیں گے ابھی کون سا رول ہے یہاں پہ. السلام علیکم. اس کو یہ حروف لین ہے، تھوڑا لمبا کریں گے. یہ کون سا ہے؟ حروف مدہ حروف مدہ ہے. جی ٹھیک ہے تھوڑا جزاک لمبا اللہ. کر کے پڑھیں گے اس کو واو کے ساتھ. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ سب بہنوں کا کلاس میں شمولیت پر ہماری پوری G6 ٹیم کی جانب سے بہت بہت شکریہ. ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ سوموار کو ہوگی. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.